صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ہم آپ سب سے پہلے عقائد نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سید ابرار و اخیار طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان میں یہ عظیم علماء ربانین موجود ہیں جن کی آپ اپنے ماتھے کی ننگی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا سننا بھی عبادت ہے، علماء کرام کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علماء کرام کی صحبت بھی عبادت ہے۔ اور علماء جو ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تمام انبیاء کے وارثین میں سے ہیں، لہٰذا ان کو سننا اور ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ نے حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب جو ہندوستان کے خطیب ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں، دیگر ممالک میں آپ کا خطاب ہوتا ہے اور بہت معناز خطاب ہوتا ہے، محبوب الخلائق بھی ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے سرزمین مامبلی میں تشریف لائے اور آپ کو اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے آپ کے قلوب کو جو ہے وہ منور مجلہ کیا۔ حضرات گرامی، ان کا بیان کافی تھا، مجھ جیسے حقیر و گنہگاروں کی بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے تو چند گفتگو میں نے کہا کہ میں کروں۔ حضرات، موجودہ وقت اور حالات کے تناظر میں اگر ہم آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بڑی اصلاحی بڑی پرمغز خطاب ہمارے شہر قاضی مفتی شمس الہدیٰ صاحب نے اصلاحی بیان کیا، انہوں نے بہت واضح طور پر گفتگو کی اور اس میں تاکید بھی تھی، نصیحت بھی تھی اور بہت سارا کچھ موجود تھا۔ حضرات گرامی، موجودہ وقت میں جو حالات و تناظر ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہمیشہ سنتے رہے اور عمل نہیں کیے تو آپ بچپن میں بھی سن رہے ہوں گے، جوانی میں بھی سن رہے ہیں، اور ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے تب بھی سن رہے ہیں، اور 70 سال کی عمر ہو گئی تب بھی آپ سن رہے ہیں، لیکن ہم نے عمل کی طرف اپنے کو متوجہ نہ کیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ بے عمل ہم رہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک صاحب ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل ایک ہونا چاہیے۔ جو اس کی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں وہ اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ منافق ہو جائے گا عملی طور پر۔ لہذا جب انسان کسی قوم پر زوال آتا ہے تو یاد رکھیے، انحطاط آتا ہے، زوال پذیر ہوتی ہے۔ کوئی قوم قعر مسلط میں جب جاتی ہے اور پسپا ہوتی ہے، پسماندہ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قوم کے اعمال اور اس قوم کا ذکر جب زوال پذیر ہوتا ہے تو اس قوم پر زوال آتا ہے۔ پہلے اس کی فکر زوال پذیر ہوتی ہے، اس کے اعمال زوال پذیر ہوتے ہیں، اس کی سوچ زوال پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس قوم پر عذاب آتا ہے، وہ قوم بھی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بلند رکھنا اور اپنی فکر کو بلند رکھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان یہاں پر ذمہ دار ہے، وہ یعنی کہ عالم سے لے کر کے محدث تک، جاہل سے لے کر کے عالم تک، اور عالم سے لے کر کے فقیہ تک، اور فقیہ سے لے کر کے ولی تک، وہ سارے اسلام کے احکام اس پر قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ جو جاہل پر بھی ہے وہی عالم پر بھی ہے، جو حافظ بھی ہے وہی قاری پر بھی ہے، جو مفتی پر بھی ہے وہی ولی پر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولیوں کے لیے کچھ ہے، محدث کے لیے کچھ ہے، عالم کے لیے کچھ ہے، جاہل کے لیے کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے فرامین اور اسلام کے قوانین ہر متنفذ پر اتنا ہی ہے جتنا ایک عالم پر بھی ہے اور ایک جاہل پر بھی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، اگر صاحب مال ہے تو حج کرنا، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، چاہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ ہو، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی انفرادی ہیں اور آپ کی خود کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اب ہم بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر احساس بیداری کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ ہم اندر احساس ایمان کیوں نہیں جاگتا ہے؟ ایمان میں چمک اور رمک کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور سب سے پہلی اس کی شان ہے اور اس کی آن یہ ہے کہ وہ مسلمان حلال روزی کھائے اور سچ بولے۔ جو مسلمان حلال روزی کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین پر عزت و وقار کے ساتھ زندگی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جس حلال غذا کو ہم کھا رہے ہیں اور اس سے جسم کی پرورش ہو رہی ہے، خون ڈیولپ ہو رہا ہے، پورے جسم میں رگو پے میں وہ دوڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حلال غذا سے جسم کی جب پرورش ہوگی اور اس سے حلال خون بنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ بھی صداقت کی طرف جائے گی، نگاہ بھی صادق ہوگی، زبان بھی صادق ہوگی، سماعت بھی صادق ہوگی، اس کے حرکات و سکنات بھی صادق ہوں گے، سچائیوں کی طرف جائیں گے۔ اور جو جسم حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اور حرام غذا سے خون بنتا ہے اور رگو پے میں دوڑتا ہے، اس کی سوچ غلط ہوتی ہے، مکر پر ہوتی ہے، فریب پر ہوتی ہے، عیاشی پر ہوتی ہے، زنا پر ہوتی ہے اور تمام قسم کے خرافات پر ہوتی ہے، خدا سے غفلت کا ذریعہ بنتی ہے، مسجدوں سے دوری اور دین سے بیزارگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب مسلمان حلال روزی کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے، سائل نے سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کیا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، حلال روزی کھایا کر، حلال روزی کھایا کر، جو تمہارے زبان سے نکلے گا وہ اسم اعظم بن کے نکلے گا۔ اسی لیے اولیاء کرام نے برسوں عبادتیں کی، زہد کیا، تقوی کیا، فاقہ کیا، روزہ رہے، کس لیے؟ اگر حرام کا جسم میں شائبہ بھی ہے تو وہ جل جائے، اور جب حلال خون بچتا ہے تو جنید بغدادی کی طرح دریا پر مصلی بچھا کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وہ بسم اللہ کہتے ہیں تو دریائیں راستہ دیا کرتی ہیں، شیاطین کے ہجوم میں جاتے ہیں تو شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں، اجنہ کے جھرمٹ میں جاتے ہیں تو اجنہ جو ہے اس مرد مومن کے قدم ناز کی برکت سے وہ جگہ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن حق ہے، اس لیے اس کی زبان میں وہ طاقت ہے، اس کی نگاہ میں وہ طاقت ہے۔ اس لیے دوستو، حلال روزی کھانا اور سچ بولنا، اور جہاں تک کہ بات یہ ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ابھی گفتگو ہمارے علماء کرام نے فرمائی، دیکھیے شریعت سے ہٹ کر کچھ بھی نہ نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کے بعد ہی ہے۔ میں آپ کو تمثیلی طور پر ایک بات بتا دوں، اگر اب بتائیے دودھ ہے نا، دودھ ہے اور دودھ اصل ہے، بھینس کے گائے کے تھن سے نکلتا ہے، وہ بالکل اوریجنل ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہو مکھن بنانا چاہو تو کیا بغیر دودھ کے وجود سے مکھن بنا سکتے ہو؟ اگر کوئی آپ کے پاس فارمولا ہو تو بتا دو، ہے کوئی فارمولا؟ کیونکہ مکھن اگر وجود میں لانا ہے تو دودھ ہونا اس کے لیے شرط ہے، ٹھیک؟ اور اگر گھی آپ کو بنانا ہے تو اس کے لیے مکھن ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی صورت سے اگر شریعت ہے تو شریعت کے بعد طریقت کی منزل آتی ہے، طریقت کو اگر پانا ہے تو شریعت پر چلنا ہوگا،
اور شریعت پر اگر طریقہ تمہیں مل گئی شریعت پر چل کر کے تمہیں معرفت مل جائے گی، اور معرفت مل گئی تو حقیقت کا پتہ تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت سے انحراف گمراہی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ حلال روزی کھانا، سچ بولنا، اور سب سے پہلا آپ پر جو حق ہے اخلاقی طور پر وہ آپ کی بیوی بچوں کا ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو ناراض کر کے اگر آپ رکھیں اور باہر جا کر کے لٹاتے رہیں، درگاہ پہ لٹائیں، پیر صاحب پر لٹائیں، علماء پر لٹائیں، دوستہ پہ لٹائیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تمہارے اخلاق، تمہاری سخاوت کا حقدار اگر کوئی ہے تو تمہارے بیوی بچے ہیں۔ ان کو خوش رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، بیوی کے خواہشات کا خیال رکھنا، بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، کیونکہ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو خدا اس کا رسول راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو خدا اس سے رسول تم سے ناراض ہو گیا۔ رضا اللہ فرمایا گیا ہے کہ رضا الوالدین وسخط اللہ وسخط الوالدین، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی کے شان میں گستاخی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گستاخی ہے، ناراضگی ہے۔ اس لیے والدین کو راضی رکھنا۔ جب والدین تم سے راضی ہیں، ماں باپ تم سے راضی ہیں، ان کی دعائیں، شفقتیں، محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، تو سرکار غوث اعظم بھی کرم کریں گے، خواجہ پاک بھی کرم کریں گے، نظام پاک بھی کرم کریں گے، صابر پاک بھی کرم کریں گے، مختوم اشرف جہانگیر بھی کرم کریں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی کرم کریں گے۔ اگر تمہارا ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو غوث اعظم تم پر کرم نہ کریں گے۔ یاد رکھو اس چیز کو، یہ فائنل ہے، علماء و مفتیان کرام کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔ اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو، اپنے والدین کی پرورش کرو، اور بیوی بچوں کا پہلے حق ہے اور اس کے بعد تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ اگر پڑوسی ناراض ہے، پڑوسی کا حقوق تم نے طلب کر لیا ہے، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ نے اتنی پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق اور اتنی زیادہ ذمہ داریاں عائد فرمائی کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہیں پڑوسیوں کا حق نہ قائم کر دیں ہمارے حق میں۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی تم سے بڑا ملے اس کو سلام کرو، چھوٹا ملے شفقت کرو، مسکرا کے بات کرو، اور مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ مسکرا کے بات کرو، اور کسی مومن کے بارے میں اگرچہ وہ غلط ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، اگرچہ وہ مکار مذلت میں مبتلا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت اور شاہد نہیں ہے تو تم اوپر بہتان مت لگاؤ، حسن ظن رکھو۔ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ مومن کو بارے میں بدگمان ہونا یہ سب سے بڑا گناہ تم پر ہوگا۔ اس لیے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اچھی فکر رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے بیوی بچوں کی تربیت، ان کی رضا، ان کی خواہش کا خیال رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ روز حشر میں اگر کوئی چیز تم سے سب سے پہلے پوچھی جائے گی تو نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ اس لیے اپنے پیشانی کو سجدوں سے لبریز کر لو، پیشانی پہ نور پیدا کرو، سجدوں کا نور پیدا کرو، اور دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو۔ انشاءاللہ العظیم سرکار غوث اعظم کا کرم ہوگا، ان کا فیض ہوگا، اور ان کی توجہ ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، آپ کا قول میں کوٹ کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو شخص حلال روزی کھاتا ہے، جو شخص کیا حلال روزی کھاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، گویا وہ حرام کھاتا ہے، گویا وہ حرام کھاتا ہے۔ اس لیے آپ نماز کی پابندی کرو۔ مسلمان کی پہچان اور کفر میں پہچان، اگر کوئی واضح طور پر کوئی پہچان ہے وہ نماز ہے مومن کے درمیان میں۔ اس لیے نماز کو قائم کرو۔ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ چند باتیں میری یاد رکھو، یہ تمہاری بنیادی باتیں ہیں، بنیادی تمہاری روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک و تربیت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن
سلوک کرو اور ایک مومن بھائی دوسرے مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھے، اچھی فکر رکھے۔ اب اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، آپ کو اچھا سوچنے کا تو آپ کو مل گیا نا۔ اگر انسان کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے، غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دیتا ہے، تو بغیر نماز پڑھے اس کو ثواب مل رہا ہے، بغیر تسبیح پڑھے اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور اس کی گناہ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو تو بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے کسی کی برائی کی طرف مت جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا وقت ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا وقت ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کے دور میں بھی جب قوم پر زوال آیا تھا، کیوں آیا تھا تاریخ بتانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ چنگیزیوں کا جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت کی قوم جو تھے عیاشیوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اس وقت کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اس وقت کی قوم زنا میں مبتلا ہو چکی تھی، اس وقت کی قوم شراب خانوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اس وقت کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور بحث مباحثے کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مناظرے ہو رہے تھے۔ اس لیے وہ بگڑ چکی تھی، وہ قوم کی ذکر و فکر بدعمالیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے متنبہ کیا تھا، تاکید کیا تھا، نصیحت کیا تھا، تم سنبھل جاؤ، تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، ناچ گانوں سے دور ہو جاؤ، جھوٹ اور غیبت سے دور ہو جاؤ، بحث مباحثہ سے دور ہو جاؤ، خود فکری کی طرف آ جاؤ، آخرت کی طرف آ جاؤ۔ جو لوگ سرکار غوث اعظم کو اس گفتگو کو آواز کو سن کر کے عامل ہو گئے وہ تو بچ گئے، ورنہ چنگیزیوں کا جب حملہ ہوا لاکھوں مسلمان بغداد کی سرزمین پر قتل غارت غریق کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا اور دریائے دجلہ میں ان کی لاشوں کو جو ہے پھینک دیا گیا۔ دریائے دجلہ سرخ ہو گئی اور وہ تاریخ کا ایک ہولناک واقعہ ہے، یہ حضرات جانتے ہیں اس کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپس میں بحث کرو، مباحثہ کرو اور آپس میں برائیاں پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کی نسبت سے ہم سب کو صحیح سوچ، صحیح فکر اور صحیح عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیے۔